اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے رموز اوقاف قرآن مجید۔ تلاوت قرآن مجید کے دوران بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں ٹھہرنا لازم ہوتا ہے اور بعض مقامات پر نہیں ٹھہرتے۔ ان مقامات اور علامات کا خیال رکھتے ہوئے تلاوت قرآن مجید کرنی چاہیے۔ آئیے جی اب ہم شروع کرتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ رموز اوقاف قرآن مجید۔ ہر زبان کے اہل زبان جب گفتگو کرتے ہیں تو کہیں ٹھہر جاتے ہیں، کہیں نہیں ٹھہرتے، کہیں کم ٹھہرتے ہیں، کہیں زیادہ، اور اس ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے کو بات کے صحیح بیان کرنے اور اس کا صحیح مطلب سمجھنے میں بہت دخل ہے۔ قرآن مجید کی عبارت بھی گفتگو کے انداز میں واقع ہوئی ہے، اس لیے اہل علم نے اس کے ٹھہرنے نہ ٹھہرنے کی علامتیں مقرر کر دی ہیں، جن کو رموز اوقاف قرآن مجید کہتے ہیں۔ ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ان رموز کو ملحوظ رکھیں، اور وہ یہ ہیں: آیت، یہ گول دائرہ، اس کو ہم آیت کہتے ہیں۔ جہاں بات پوری ہو جاتی ہے وہاں چھوٹا سا دائرہ لگا دیتے ہیں۔ یہ حقیقت میں گول تے جو بصورت گول تے لکھی جاتی ہے، اور یہ وقف تام کی علامت ہے، یعنی اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ اب تے تو نہیں لکھی جاتی، چھوٹا سا دائرہ ڈال دیا جاتا ہے، اس کو آیت کہتے ہیں۔ دائرہ پر اگر کوئی اور علامت نہ ہو، یعنی لا، توئیں، جیم وغیرہ نہ ہو تو رک جائیں، ورنہ علامت کے مطابق عمل کریں۔ اگلی علامت ہے جی، یہ ہے 5۔ یہ اس بات کی علامت ہے اس موقع پر غیر کوفین کے نزدیک آیت ہے، وقف کریں تو اعادہ کی ضرورت نہیں۔ اس کا حکم بھی وہی ہے جو دائرہ کا ہے۔ میم، یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا ضروری ہے، ورنہ کلام کے مفہوم کے خلط ملط ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ میم ایک ایسی علامت ہے جس کی زیادہ تر لوگ پرواہ نہیں کرتے، یہاں پر نہیں ٹھہرتے۔ یہ وقف لازم ہے، یہاں پر ہر صورت ٹھہرنا چاہیے، ورنہ کلام خلط ملط ہو جائے گا، کلام کے مفہوم میں فرق آ جائے گا۔ آگے جی توئیں، تو وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ یہ علامت وہاں ہوتی ہے جہاں مطلب تمام نہیں ہوتا اور بات کہنے والا ابھی کچھ اور کہنا چاہتا ہے۔ جیم، وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا جائز ہے، آپ ملا کے پڑھ سکتے ہیں۔ زے، علامت وقف مجوز کی ہے، یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ صاد، علامت وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے۔ معلوم رہے کہ صاد پر ملا کر پڑھنا زے کی نسبت زیادہ ترجیح رکھتا ہے، یعنی یہاں پر ملا کر پڑھنا چاہیے۔ صاد، لام اور یا، یہ جو 3 حروف سے ملے ہوئے لفظ ہے، یہاں پر الوصل اولا کا اختیار ہے، یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ قاف، قبل علیہ الوقف، قبل علیہ الوقف کا خلاصہ ہے، یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ صاد اور لام، صل، قد یوصل کا مخفف ہے، یہاں ٹھہرا بھی جاتا ہے اور کبھی نہیں، بوقت ضرورت وقف کر سکتے ہیں، یعنی ٹھہر سکتے ہیں۔ کف، قاف اور فا، یہ لفظ کف ہے،
اس کو کف کہتے ہیں، کف، جس کے معنی ہے ٹھہر جاؤ، اور یہ علامت وہاں استعمال کی جاتی ہے جہاں پڑھنے والے کے ملا کر پڑھنے کا احتمال ہو، یعنی یہاں پر ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ سین یا سکتہ، سکتہ کی علامت ہے یہاں کسی قدر ٹھہرنا چاہیے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ وقفہ، لمبے سکتہ کی علامت ہے یہاں سکتہ کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے لیکن سانس نہ توڑیں۔ سکتہ اور وقفہ میں یہ فرق ہے کہ سکتہ میں کم ٹھہرنا ہوتا ہے، وقفہ میں زیادہ۔ لا، لا کے معنی نہیں کے ہیں، یہ علامت کہیں آیت کے اوپر استعمال کی جاتی ہے اور کہیں عبارت کے اندر۔ عبارت کے اندر ہو تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے، آیت کے اوپر ہو تو اختلاف ہے، بعض کے نزدیک ٹھہرنا چاہیے اور بعض کے نزدیک نہیں ٹھہرنا چاہیے، لیکن ٹھہرا جائے یا نہ ٹھہرا جائے اس سے مطلب میں خلل واقع نہیں ہوتا کیونکہ بات پوری ہو جاتی ہے آیت پر۔ کاف، کذالک کا مخفف ہے، اس سے مراد ہے کہ جو رمز اس سے پہلی آیت میں آ چکی ہے اس کا حکم اس پر بھی ہے۔ یہ جو تین نکات والے دو وقف قریب قریب آتے ہیں ان کو معانقہ کہتے ہیں۔ کبھی اس کو مختصر کر کے میم اور عین ما بھی لکھ دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں وقف گویا معانقہ کر رہے ہیں۔ ان کا حکم یہ ہے کہ ان میں سے ایک پر ٹھہرنا چاہیے، دوسرے پر نہیں۔ ہاں، وقف کرنے میں رموز کی قوت اور ضعف کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔